امریکی صدر ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران اس بات پر راضی ہے کہ کبھی نیوکلیئر ہتھیار نہیں بنائے گا۔ ایران کی نیوی ایئر فورس تباہ کر دی، ہم نے ان کی قیادت ختم کر دی۔ ایران میں اب نئی قیادت ہے، دیکھتے ہیں کہ وہ کیسا کام کرتے ہیں، ہم اسے رجیم چینج کہہ سکتے ہیں۔ ایران کی نئی قیادت معاہدہ کرنے جا رہی ہے۔ ایران سے بات چیت میں نائب صدر جے ڈی وینس، وزیر خارجہ مارکو روبیو شریک ہیں۔ ایران سے بات چیت میں نمائندہ خصوصی اسٹیو وٹکاف اور جیرڈ کشنر بھی شامل ہیں۔ ایران اس بار سمجھداری سے بات کر رہا ہے۔ ایران نے ہمیں تیل اور گیس سے متعلق بہت بڑا تحفہ دیا ہے، تحفہ بہت قیمتی اور ابنائے حرمت سے متعلق تھا۔ سعودی عرب، یو اے ای اور قطر ایران کے معاملے میں بہت بہترین رہے۔ پاکستان نے ایران امریکہ جنگ بندی مذاکرات کی میزبانی پر رضامندی ظاہر کر دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا سوشل میڈیا بیان امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر شیئر کر دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ ایران امریکہ جنگ کے خاتمے اور بامعنی مذاکرات کی میزبانی کو تیار ہیں، اس میزبانی کو اعزاز سمجھتے ہیں۔ ایرانی ذرائع نے تصدیق کی ہے کہ حالیہ دنوں میں امریکہ اور ایران کے درمیان رابطہ ہوا۔ امریکی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ امریکہ ایران تنازع کے مکمل خاتمے کے لیے ٹھوس معاہدہ ہونے پر غور کیا جا رہا ہے۔ ایرانی ذرائع کے مطابق ایران جوہری ہتھیار نہ بنانے کی تمام ضروری ضمانتیں دینے کو تیار ہے۔ ایران جوہری ٹیکنالوجی کے پرامن استعمال کا حقدار رہے گا۔ معاہدے میں ایران پر عائد پابندیوں کا خاتمہ لازمی شامل ہونا چاہیے۔ چینی وزیر خارجہ کی ایرانی منصب سے ٹیلی فون پر گفتگو، کہا چین چاہتا ہے کہ مشرق وسطیٰ کے تمام متحارب فریق امن کے لیے سامنے آنے والی چھوٹی سے چھوٹی کوشش کا خیر مقدم کریں، جتنی جلد ممکن ہو امن مذاکرات کریں۔ چینی وزیر خارجہ نے کہا کہ چین اپنے اس اصولی موقف پر قائم ہے کہ کسی ملک کو دوسرے ملک کی خود مختاری اور سلامتی کی خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے۔ خطے میں امن کے لیے تمام مسائل طاقت سے نہیں بات چیت سے حل ہونے چاہیے۔ پینٹاگون کا 3000 فوجی مشرق وسطیٰ بھیجنے کا منصوبہ۔ امریکی میڈیا کے مطابق 82 میں ایئر بورن کمبیٹ بریگیڈ ایمرجنسی ریسپانس فورس ہے۔ بریگیڈ کو ڈویژن ہیڈ کوارٹر کے ساتھ تعینات کیا جا سکتا ہے۔ لودھرا میں آدم واہن کے قریب تیز گام ٹرین کو حادثہ، 4 بوگیاں پٹری سے اتر گئیں۔ ڈپٹی کمشنر کے مطابق حادثے میں 25 مسافر زخمی ہوئے، 8 کی حالت تشویشناک، ڈی ایچ کیو اسپتال منتقل۔ تیز گام کے مسافروں کی رہائش کے لیے اسکول میں انتظام، مسافروں کو سرکٹ ہاؤس میں بھی ٹھہرایا گیا۔ تیز گام کو 5 بوگیوں کے ساتھ کراچی روانہ کر دیا گیا۔ ریلیف آپریشن جاری۔ ترجمان ریلویز کے مطابق متاثرہ ٹریک کو جلد بحال کیا جائے گا۔ پشاور میں شاہی باغ کے قریب نالے میں گری بچی کی لاش ملی ہے۔ ریسکیو حکام کے مطابق عید کے دوسرے دن ماں اور 2 سال کی بیٹی نالے میں گر گئی تھی۔ مقامی افراد نے خاتون کو نالے سے نکال دیا تھا۔ بچی کی لاش ناردن بائی پاس ہند کی دامان کے علاقے سے ملی۔ تہران اور اصفہان میں دھماکے سنے گئے۔ تبریز شہر پر میزائل حملے میں 6 افراد شہید، 9 زخمی۔ ایران پر امریکہ اور اسرائیل کے حملوں کا سلسلہ آج بھی جاری۔ اصفہان میں گیس پریشر ریگولیشن اسٹیشن پر حملہ ہوا۔ جنوب مغربی ایران میں خرم شہر پاور پلانٹ کی گیس پائپ لائن کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی فضائیہ نے تہران میں انفراسٹرکچر کے خلاف بڑے پیمانے پر حملے کیے۔ پاسداران انقلاب اور ایرانی وزارت انٹیلیجنس کے ہیڈ کوارٹرز کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ بغداد میں امریکی حملوں میں پاپولر موبلائزیشن فورسز کے کمانڈر سعد البیجی شہید۔ تل ابیب پر ایرانی میزائل حملے، 6 افراد زخمی، ہلاکتوں کی اطلاعات۔ متعدد عمارتیں تباہ، کئی گاڑیوں میں آگ لگ گئی۔ اسرائیلی دفاعی نظام میزائل روکنے میں ناکام رہا۔ ایرانی میزائل حملے کے بعد عمارت سے ایک شخص کی لاش بھی ملی ہے۔ ایران کی طرف سے داغے گئے میزائل کا کچھ حصہ سامریہ کے علاقے میں گرا۔ ایران نے تل ابیب پر میزائل حملوں کی ویڈیو جاری کر دی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق 1 ٹن وزنی دھماکہ خیز مواد سے بھرے میزائل تل ابیب پر داغے گئے تھے۔ مغربی مقبوضہ بیت المقدس میں بھی دھماکے کی اطلاع۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق میزائل حملہ ناکام بنا دیا گیا۔ لبنان پر اسرائیلی جارحیت، دریائے لطانی پر بنا پل تباہ کر دیا۔ جنوبی لبنان میں اسرائیلی فوج کی در اندازی،
اسرائیلی طیاروں کے بیروت کے مضافاتی علاقوں میں بھی فضائی حملوں میں 2 افراد شہید، 5 زخمی ہو گئے۔ حزب اللہ کے اسرائیل پر جوابی وار، اسرائیلی فوج کی 5 پوزیشنز پر راکٹ اور ڈرون حملے کیے گئے۔ حزب اللہ کے مطابق حملوں میں اسرائیلی فوجیوں کی بیرکوں، ریڈار سائٹ اور توپ خانے کو نشانہ بنایا گیا۔ دوسری جانب لبنان نے ایران سے اپنے ایلچی کو واپس بلا لیا اور لبنان میں ایرانی نمائندے کو ملک چھوڑنے کا حکم دے دیا۔ قطر نے ایران جنگ کو سفارتی ذرائع سے ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ قطر کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ ایران کا مکمل خاتمہ کوئی آپشن نہیں، ہم ایک دوسرے کے ہمسایہ ممالک ہیں اور رہیں گے، ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ بطور ہمسایہ رہنے کا راستہ تلاش کرنا ہوگا۔ جنگ کے خاتمے کے لیے تمام سفارتی چیلنجز کی حمایت کرتے ہیں، ثالثی کے لیے قطر کی کوئی براہ راست کوشش نہیں ہے۔ بحرین نے آبنہ ہرمز میں بحری جہازوں کے تحفظ کے لیے طاقت کے استعمال کی تجویز سلامتی کونسل میں پیش کر دی۔ قرارداد کے مسودے میں ایران کے اقدامات کو عالمی امن کے لیے خطرہ قرار دیا گیا۔ سفارتی ذرائع کے مطابق بحرینی مسودے کو دیگر خلیجی ممالک اور امریکہ کی حمایت حاصل ہے۔ قرارداد کو روس اور چین ویٹو کر سکتے ہیں۔ فرانس نے بھی پیر کو اپنا مسودہ پیش کیا۔ آبنہ ہرمز میں کسی بھی کارروائی کو اقوام متحدہ کے فریم ورک سے جوڑا، جبکہ سفارتکاری پر زور دیا۔ توانائی بحران، پنجاب میں اہم فیصلوں کی تیاری۔ محکمہ توانائی پنجاب کی وفاق کی طرز پر فیول راشننگ، 15 اپریل تک تعلیمی اداروں میں چھٹیوں اور اسکولوں میں ہائبرڈ نظام تعلیم پر غور کی سفارش۔ نجی اداروں کے لیے ورک فرام ہوم کے لیے سخت ہدایات۔ غیر ضروری تقریبات پر مکمل پابندی کی تجویز۔ پیٹرول اور ڈیزل کی منصفانہ تقسیم کے لیے کوپن یا ڈیجیٹل سسٹم متعارف کرانے کی تجویز۔ میٹرو اور بس سروس بڑھانے کی سفارش۔ LED بل بورڈز اور آرائشی لائٹس بند کرنے، رات 10 بجے کے بعد اسٹریٹ لائٹس متبادل موڈ پر چلانے اور مارکیٹ اوقات کار مزید محدود کرنے کی بھی تجویز۔ سندھ کے سینئر وزیر ناصر حسین شاہ کا کہنا ہے کہ سندھ حکومت اسمارٹ لاک ڈاؤن سے متعلق سوچ رہی ہے۔ موجودہ حالات عام حالات نہیں ہیں، اگر جنگ لمبی چلی تو سب مشکل میں آئیں گے۔ ایندھن بچانے کے لیے ضروری اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ متحدہ عرب امارات اور خلیج میں صحرائی طوفان اور شدید بارش کا خدشہ۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق جمعرات کو بارش سے دبئی، شمالی عمان، بحرین اور قطر زیادہ متاثر ہو سکتے ہیں۔ شدید بارش کے باعث سیلاب کا بھی خطرہ ہے۔